آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل اس طرح پیش کریں گے کہ قرآن و سنت کے دلائل بھی پیش نظر رہیں اور انسان کی عقل، انسان کی سمجھ اور شعور جس چیز کا احاطہ کر سکتی ہے اس سے آج ہم عقیدہ ختم نبوت آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دو طرح کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں کسی چیز کے ثبوت کے لیے۔ ایک لاجیکل ریفرنسز ہیں، لاجک کا تعلق عقل سے ہے، فہم سے ہے، شعور سے ہے، ادراک سے ہے۔ ہم کسی کے سامنے لاجیکلی کوئی بات پیش کریں، جب اس کی عقل اس بات کو تسلیم کر لے تو پھر ہم اس کے سامنے دیگر اور بھی دلائل رکھتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں جہاں قرآنک ریفرنسز ہیں، نقلی دلائل ہیں، حدیث کے ریفرنسز ہیں، تو کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کو عقلی دلائل سے بھی سمجھایا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کو قرآن میں مظاہر قدرت سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گردش لیل و نہار، یہ رات اور دن کا عدل بدل تمہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا بلکہ اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے۔ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، موومنٹ سٹار اینڈ مون، مختلف چیزوں کی موومنٹ، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں۔ ایسے ہی آج ہم عقیدہ ختم نبوت کو آپ کے سامنے لاجیکل اور قرآنک ریفرنسز سے ثابت کریں۔ گرامی کا حضرات، جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اس میں ارتقائی تغیرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تک کوئی چیز اپنے کمال کو نہیں پہنچتی اس کے ارتقائی تغیرات آتے رہتے ہیں۔ جیسے یہ مسجد جس وقت بالکل آغاز تھا، یہاں ایک گراؤنڈ میں ہم نے ایک محفل کی، بعد میں تھڑا بنا کے لوہے کی پلیٹیں لگا دیں، مجھے کہا جی آپ ہر اتوار کو درس دیا کریں۔ صرف نماز تھی اور اتوار کا درس تھا، جمعہ بھی نہیں تھا۔ ابھی یہ مسجد ابتدائی مراحل میں تھی، بعد میں احباب نے کوشش کی، کہا جی کریمی صاحب مسجد کو بنیادوں سے کھڑا کر کے بنائے۔ میں کہا جی بالکل، مشورہ ہوا، احباب نے مل کے تعاون کیا، ہم نے اس کی پہلی اینٹ رکھی، پھر بنیادوں کے ساتھ چلتے چلتے پہلا لینٹر جیسے ہی پڑا ہم نے پہلا جمعہ بھی شروع کر دیا۔ لیکن ابھی یہ مسجد ارتقائی مراحل میں تھی، ایک منزل بنی، پھر دوسری منزل، ٹھیک ہے جی، پھر اوپر۔ اب یہ مسجد تعمیر کے ارتقائی مراحل مکمل کر چکی ہے۔ اب کوئی آپ کو آ کے کہے جی مزید اس کی تعمیر شروع کریں، آپ کہیں جی اس کی تو تکمیل ہو گئی۔ اس کا مطلب جب ارتقائی تغیرات، کسی چیز میں چینجنگ آنا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ چیز مکمل نہیں ہوتی۔ جب مکمل ہو جائے تو پھر اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ وہ مسجد بن گئی، صفیں متعین ہو گئی، مصلی بن گئے، نمازیں شروع ہو گئی۔ اور جب کوئی چیز مرتبہ کمال کو پہنچ جائے تو اس میں مزید ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں تغیر نہیں آتا، پھر وہ اسی طرح اسی کمال پر رہتی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اسے آگے بڑھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت اور احکام ربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔
آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شریعت اور احکام ربانی کا شروع ہوا وہ ارتقائی منازل طے کرتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام آتے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلتے ہوئے داؤد علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ٹھہرے. تو چلتے چلتے اللہ نے اس سلسلہ نبوت کو حضور فخر موجودات باعث ظہور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دیا. یوں سمجھیے جو نبوت کے محل کی تعمیر شروع ہوئی اس کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے. 1,24,000 کم و بیش اینٹیں لگیں تو ایک قصر نبوت تیار ہوا اور اس کی آخری اینٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مسجد بن چکی ہے، یہاں کہیں آپ کو روڑا رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. ایک بندہ آتا ہے جی یہ میری 4 اینٹیں ہیں یہ آپ مسجد میں لگا لو. آپ کہیں جی مسجد میں اینٹیں بھی لگ گئی ہیں، پلستر بھی ہو گیا، ٹائلیں بھی لگ گئی ہیں. اب یہ مسجد منتہائے کمال کو پہنچ گئی ہے. اب اس میں 4 3 2 اینٹیں لگانے کی حاجت نہیں ہے. میں آپ کو لاجیکل ریفرنسز اور قرآن ریفرنس سمجھاتا ہوں. تو جس قصر نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ اپنے منتہائے کمال تک پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج دین پورا کر دیا اور اپنی نعمتوں پہ مکمل کر دی. سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ نظام اخلاق کی تکمیل کر دوں، نظام اخلاق کو مکمل کر دوں. ہمارے آقا جو سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا اس کو مکمل کرنے آئے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ مکمل، تاکہ یہاں تکمیل ہو جائے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کر دیا اور آپ کی زندگی کو کامل ترین نمونہ قرار دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ادھورے اخلاق تھے ان کو پورا کیا اور اپنی تشریف آوری کا اعلان کر دیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اخلاق کو مکمل کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی جزوی شریعت کو اپنی زندگی اور نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا، جب ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہنمائی موجود ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا نبی الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ ہر بندے کے لیے کامل نمونہ قرار دے دی گئی. یعنی اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے. نظام اخلاق مکمل ہو گیا اور اللہ نے ہمارے آقا کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور یہ اللہ کا نظام رحمت ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے. سورج کی حدت بڑی تیز ہے لیکن ہمارے درمیان نظام رحمت حائل ہے، نہ ہم جلتے ہیں نہ بھولتے ہیں. وگرنہ جتنی تیزی سے سورج چمکتا ہے ہم تو طوفانوں کے راستے میں یہی نظام رحمت رکاوٹ ہے. بس ہلکا سا بھونچال آتا ہے تو بڑے بڑے کھڑے مکان گر جاتے ہیں. یہ کس نے ہمیں ان زلزلوں سے بچا رکھا ہے؟ اس رب کی رحمت نہیں بچا رہا. اور اس رحمت کے لیے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ نظام رحمت ہے جس کی برکت سے پورا نظام شمسی ایک مقرر اندازے سے چل رہا ہے.
اللہ فرماتا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کی مجال نہیں چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے میدان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں میری قدرت کو دیکھنا ہو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق اور رات و دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو گرامی قدرات، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اپنے اپنے علاقے قبیلے کے لیے رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی مخلوق، کوئی مقام، کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر نہ موجود ہو، یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو گرامی قدرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ اٹھائے جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ جب لوگ قیامت کے دن تمام انبیاء کے پاس ٹھوکریں کھاتے پریشان حال پھریں گے تو سب کے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے امت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ساری امت سرکار کے پاس آ کے کیا کہے گی؟ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی نبیوں کے خاتم ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی اور نبی ہوگا تو پھر اس کے پاس جائیں گے، نعوذ باللہ۔ سارے کہیں گے انت رسول اللہ خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کریں گے، سرکار فرماتے ہیں قیامت میں شفاعت کا حق رب نے مجھے دیا ہے، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہے، میں رب کی ایسی حمد کروں گا، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب ذرا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پہلے اپنی امت کے 70,000 سے زیادہ افراد کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کروا دوں۔ تو یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ فرمایا جس محبوب کے بیٹھنے کی جگہ عرش الہی ہو اس محبوب کا مقام کتنا بلند ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اور میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں ہم قیامت میں دیکھیں گے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کے اس درس سے پتہ چلا جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اس میں مزید ارتقاء کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب یہ چیز اپنے ارتقاء کو پہنچ گئی اور وہ ہے قصر نبوت کی تکمیل، جس وقت یہ قصر نبوت مکمل ہو چکا اب اس میں کسی اور کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کو ہم اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ہر شخص دل و جان سے مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پروردگار نے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی بھیجے ان کی زندگی کو پروردگار نے کچھ نہ کچھ امور کے اعتبار سے ہدایت کا نمونہ بنایا، لیکن مکمل ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو بہترین مکمل نمونہ بنا کر ہمارے سامنے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اس لیے سرکار کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی اور شخص کو دعویٰ کرنے کی حاجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کی صبح تک اپنی شریعت کا پھریرا
لہراتے رہیں گے، کلمہ بھی ان کا رہے گا، شریعت بھی ان کی رہے گی، یہ سلسلہ بھی ان کا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔